کسی کے بارے میں بھی یہ خیال نہ کریں کہ ہم اس سے افضل ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ اور تو اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی دعا مانگی، کیا فرمایا؟ اللہم اجعل خواتیم عملی، اور پھر فرمایا اللہم اجعل خیر یومی یوم القاک فیہ۔ پہلے یہ فرمایا کہ مجھے میرے بہترین عمل پر مجھے موت عطا فرما۔ یہ لفظ ہے، وہ اس وقت میرے ذہن سے نکل رہے ہیں عربی کے جو الفاظ ہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ میرا خاتمہ جو ہے وہ سب سے افضل عمل پر ہو۔ اب جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غفر اللہ لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ سوء خاتمہ ہو، لیکن دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ کہ میرا آخری عمل جو ہے سب سے بہتر ہو، اس پر میرا خاتمہ، اور سب سے بہتر دن وہ ہو جس دن میں آپ سے جا کر ملوں، خیر ایام یوم القاک فیہ۔ یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، حسن خاتمہ۔ یہ جو بزرگوں نے سکھایا ہے نا کہ بھائی لوگوں سے دعا کرایا کرو خاتمہ بالخیر اور حسن خاتمہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ اعتبار اسی وقت کا ہے۔ انما العبرۃ بالخواتیم، حدیث میں فرمایا اعتبار ہے انسان کے آخری عمل کا جس پر اس کے انتقال ہو، اور آخری عقیدے کا جس پر اس کا انتقال ہو، لہذا خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہم اور تم کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو افضل سمجھ لیں، کیسے دوسرے سے بڑا سمجھ لیں، جبکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا۔ ارے ظاہری اعتبار سے آج عمل کر رہے ہو، الحمدللہ، اچھا خاصا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جو عمل کرنے کی توفیق ہو گئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اب میں سب سے افضل ہو گیا۔ ہمارے عربی زبان میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر البحیہ، کہ ایک جلاحہ تھا، اس کو ساری زندگی ایسے ہی پھرتا تھا، لیکن 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھ کر انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ 2 رکعتیں پڑھ کر اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اتنا بڑا کام کر لیا، تیر مار دیا، تو میرے اوپر وحی آنی چاہیے۔ تو اس قسم کا ہم لوگوں کا مزاج اللہ بچائے نہ ہو کہ ہم اب تھوڑا سا کام کریں اور تھوڑے سے کام کے اوپر اتنا بڑا تصور کر لیں ہم افضل ہو گئے ساری دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ اس گھمنڈ سے، اس تکبر سے، اس عجب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی سبق یہ ملا کہ کسی بھی شخص کو اپنے سے حقیر اور ذلیل نہ سمجھو، اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھو۔ اپنا اگر تمہیں کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے نماز پڑھوا لی، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ مسجد میں آنے کی آپ نے توفیق دے دی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جمعہ میں حاضر ہونے کی توفیق دے دی۔ اللہ کا شکر ادا کرو اس کی توفیق پر۔ دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔